الرحمن الرحیم قال امام السجاد علیہ السلام لولا ما فی الارض منا لساخت الارض باہلها۔ آج آپ عزیزان کی خدمت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام تمام فضائل کے محور اور مرکز کیوں ہیں؟ یہ عنوان ہے آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت علیہ السلام تمام فضائل کے محور اور مرکز کیوں ہیں؟ اس کا راز، اس کا سبب کیا ہے؟ ائمہ ہدا علیہ السلام سے خود جانیں، قرآن سے جانیں کہ ائمہ ہدا علیہ السلام اس فضیلت کے مورد میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو چیز اہل سنت کے قاضی ثناء اللہ حنفی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام سابقہ زمانے میں، سابقہ انبیاء کی امتوں میں گزرے ہیں، کوئی ایسا ایک ولی بھی نہیں ہے جس نے علی علیہ السلام کے روح کے ساتھ توسط اور توسل نہ کیا ہو، اس کے بغیر ولی بنا ہو۔ اور قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب بے رسول کا اہل سنت کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ اصحاب رسول سے اہل سنت کی توقع یہ ہے کہ وہ ہمارے ہادی ہیں، ہم ان سے ہدایت بھی لے سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے مقام کے باوجود، اصحاب رسول سے اتنی توقع کرنے کے باوجود، یہ اصحاب جو ہماری ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن ولایت کے مورد میں تمام اصحاب رسول علی کے پیروکار ہیں۔ ولایت میں، فقہ میں، دوسرے بابوں میں اگرچہ بہت بڑا مقام ہے اصحاب رسول کا، لیکن قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ولایت کے مورد میں تمام اصحاب رسول علی کے پیروکار ہیں۔ تو یہ تمہید کے بعد ابھی جو اصل چیز پیش کرنی ہے وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام تمام فضائل کے محور اور مرکز کیوں ہیں، اور جو ان سے دور ہیں جان بوجھ کر اور ان سے دشمنی رکھ کر، وہ تمام رجس اور پلیدی کے مرکز اور محور ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن ابواب اللہ و نحن صراط المستقیم، ہم خدا کے دروازے ہیں، ہم سیدھا راستہ ہیں، اور خدا بھی فرما رہا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی بتحقیق میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ تو امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے راستے ہیں، ہم خدا کے دروازے ہیں۔ تو اس چیز سے ایک یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان خدا کی عبادت کر کے اس کے بعد خدا سے جزا لینا چاہتا ہے، تو اس پہ لازم یہ آتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آئے اور ان سیدھے راستے کی اتباع کرے، کیونکہ اگر سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا، سیدھا راستہ یعنی اہل بیت، اگر اہل بیت کے طرف نہیں آئے گا تو اس کا جو اعمال ہیں، جو وہ عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، تو وہ سیدھے راستے سے خدا تک نہیں پہنچیں گی، کیونکہ سیدھا راستہ خدا کے دروازے اہل بیت ہیں۔ جب ان کے اعمال اہل بیت سے ہو کر خدا تک نہیں پہنچیں گے تو اس کی جزا بھی نہیں ہوگی، یعنی اس کے اعمال کسی غیر خدا کے طرف جائیں گے اور اس کی جزا بھی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ میں نے جتنے اعمال کیے ہیں اس کی جزا خدا سے لے لوں، تو اس پہ لازم یہ آتا ہے کہ اہل بیت کے دروازے پر آئے، تاکہ اہل بیت ان کے اعمال کو پر رنگ کر کے خدا سے جزا لے کر دے دیں۔
کیونکہ یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو خدا سے رزق لے کر ان عوام تک تقسیم کرتے ہیں، خدا کے فیوزات یہ لے کر عوام تک پہنچاتے ہیں، خدا کی رحمت ان کے ذریعے، رزق ان کے ذریعے، فیوزات خدا کے ان کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، خدا کی جنت بھی ان کے ہی حوالے ہے۔ یعنی جزا و سزا اگر خدا سے لینی ہے تو سب سے پہلے ولایت آل محمد کا اقرار کرے، بعد میں جزا و سزا ملے گی۔ اس وجہ سے اہل بیت علیہ السلام تمام فضائل کے محور اور مرکز ہیں۔ ایک یہ دوسری بات کہ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لولا ما فی الارض منا لساخت الارض باہلھا، اگر ہم آل محمد میں سے کوئی نہ ہوتا زمین پر تو یہ زمین جو ہے اس پہ جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو زمین ختم کر کے ہلاک کر کے دیتی کب سے۔ تو یعنی اس زمین پہ جو کچھ ہے امان میں وہ ہمارے آل محمد کے وجود کی برکت سے ہے۔ اگر ہم آل محمد نہ ہوتے زمین پر تو یہ زمین تمام اشیاء کو ہلاک کر دیتی۔ یعنی ایک دوسری برکت جو آل محمد فضائل کے محور اور مرکز ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ یہ زمین جتنی اشیاء کو جو زمین پر ہیں ان سب اشیاء کو زمین نے امان دی ہے، اسی وجہ سے کہ آل محمد کا وجود بابرکت اس زمین پر حجت ہے اور یہ زمین آل محمد کے کنٹرول اور قدرت میں ہے۔ اور تیسری بات کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ بنا وحد اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم آل محمد کی وجہ سے خدا کی عبادت کی گئی، ہم آل محمد کی وجہ سے خدا کو جانا گیا، ہم آل محمد کی وجہ سے خدا کو احد و واحد و یگانہ مانا گیا۔ یعنی آل محمد کا وجود اتنا بابرکت ہے، خدا کی تعریف، خدا کی معرفت، خدا کی عبادت، خدا کو احد و واحد و توحید مانا گیا آل محمد کے وجود کی وجہ سے۔ یعنی آل محمد وہ ہستیاں ہیں جن کے توسل اور توسط سے خدا کو جاننا جاتا ہے، خدا کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کو احد و واحد مانا جاتا ہے۔ آل محمد ایسی ہستیاں ہیں جو ان کے بغیر کوئی انسان خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، ان کے بغیر خدا کی معرفت کا حصول ہو نہیں سکتا، ان کے بغیر خدا کو احد و واحد و توحید صحیح مانا ہی نہیں جاتا۔ یعنی آل محمد وہ ہستیاں ہیں جن کے دروازے پر آ کر جن کی ولایت کو اپنے وجود پر نافذ کر کے بندہ کمال سعادت تک پہنچتا ہے، خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، خدا سے جزا لے سکتا ہے، خدا کی جنت میں جا سکتا ہے، محمد و آل محمد کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اہداف مقاصد معنوی تک پہنچ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل